اب 12 کا جملے صحیح نکالے، ذرا مشکل بات ہے. آپ کا تو یہ سبق ہے. ہاں میں بھی مسجد کی کتابیں لایا تھا، مگر مجھے یہ خبر فیصدوں پر کیا ہوتا ہے، یہ تو اس کتاب نے بتایا نا. تو 12 کا جمع صحیح 2 جمع 1 مساوی کتنے بولے؟ کچھ بولے ذرا. 3. اطاعتیں کتنی؟ شیعہ نے حضرت کرا قصیدے سنا پڑا. اطاعتیں 3، ولایتیں 3. ولایتیں کتنی؟ چلیے میں تفسیر میں نہیں جاتا. اللہ بنی، رسول بنی، مجھے نہیں پتا. نہیں آپ کہتے ہیں، میں تو نہیں مانتا. میں تو اسے مانتا ہوں جو حالت رکوع میں زکات بھی دے. چلیے میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا کوئی ناراض ہو جائے مجھ سے. آپ حالت رکوع میں زکات دے رہے میرا، اور میں چلا جاؤں کسی عالم دین کے پاس، اسے پوچھو کہ آقا مہدی نے یہ کام کیا ہے، اس کی نماز ہو گئی، لا حول ولا قوت، نماز باطل. اچھا یہ سنی کتابوں میں نے پڑھا کسی جنگ میں امیر کائنات کے پاؤں میں تیر آر پار ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. جب سننا علی بن ابی طالب کے پاؤں میں تیر آر پار ہو گیا، کیا کرے؟ فرمایا جب میرا بھائی حالت نماز میں ہو تو تیر کھینچ لینا. کیوں؟ جب حالت نماز میں ہوگا تو تکلیف نہیں ہوگی، اذیت نہیں ہوگی. اتنی محبیت ہے. یہ وہ ہے جس کا دعویٰ ہے آقا مہدی 3 اشرے 4 اشرے 5 اشرے علی بن ابی طالب کے دعوے پہ رکھ رہے. صرف لفظ دعویٰ. کتنی تقریر ہوں گی؟ 50. دعویٰ ختم نہیں ہوگا. اچھا ایک بات دیکھنے آئی ہے، ہر گھر میں نہج البلاغہ مفاتی بات ترجمہ قرآن کریم، 3 چیزیں اپنے سامنے رکھ لیں. آپ سے بڑا کوئی عالم ہی نہیں. شیخ عباس کفی نے جتنا کام کیا کوئی عالم دین کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ مفاتی پڑھے ترجمہ، صرف زیارت پڑھے. میں اس وقت اس موڈ میں نہیں ہوں، اپنے موضوع میں واپس جانا مجھے. تو رب محمد کی قسم دماغ کے دریچے بند دریچے کھل گئے ہیں. ہم کیا مانتی ہیں یہ ہے کیا؟ تو ابھی تو امیر کائنات نے فرمایا تھا ابو اسی تم دیکھو گے کہ ہم کیا ہے، ہمارا اختیار کیا ہے، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہیں. جن کا ظاہر سمجھ میں نہیں آیا باطن کیسے. اہل علم حضرات، اگرچہ پہلی بار اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں سجدہ ذکر کا شرف عطا ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں آپ کے درمیان اجنبی ہوں. اس لیے کہ میں جانتا ہوں اجنبیت کی دیوار وہاں حائل ہوا کرتی ہے جہاں مقصد ایک نہ ہو، نیت ایک نہ ہو، حیثیت ایک نہ ہو، طبیعت ایک نہ ہو، شیعت ایک نہ ہو، شریعت ایک نہ ہو. بولو جن کے منہ میں علی اور ولی اللہ والی زبان ہے. اجنبیت کی دیوار وہاں حائل ہوا کرتی ہے جہاں سفر ایک نہ ہو، رفتار ایک نہ ہو، رانائی ایک نہ ہو، سمت ایک نہ ہو، منزل ایک نہ ہو، رہبر ایک نہ ہو. ارے جب نیت بھی ایک، حیثیت بھی ایک، طبیعت بھی ایک، شیعت بھی ایک، شریعت بھی ایک، سفر بھی ایک، رفتار بھی ایک، رانائی بھی ایک، پرواز بھی ایک، سمت بھی ایک، منزل بھی ایک، اور منزل کے رہبر ہے 14. آپ کے بھی 14، میرے بھی 14. پھر اجنبیت کیسی ہے؟ بہت مہربانی. تو آپ کی عظیم ترین سماعتوں کو اپنی چھوٹی سی خطابت کے ہم سفر کرنے کے لیے 4 مصرع ابتدائی سکت میں ارسال کرتا ہوں،
اور امید کرتا ہوں میرے ان 4 مصروں میں سے کوئی مصرع، کسی مصرے کا کوئی قطع، کسی قطعے کا کوئی مصرع، کسی مصرے کا کوئی لفظ، کسی لفظ کا کوئی حرف، کسی حرف کا کوئی نقطہ بھائی اگر معیار سماعت کو ذرا سا چھو بھی گیا تو پھر اس پاکیزہ بزم میں دل سے مچل کے نکلنے والی دعا تو میرا حق ہو ہی جائے گا۔ میں کہتا ہوں بیت اللہ میں اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ۔ بہت مہربانی جو ذات حمیدہ بھی میرے ساتھ بولے ہو، دل کی عطا گہرائیوں سے دعا کو ہوں کہ مولا کائنات سوائے اسی ذات حمیدہ کے آپ کو کسی دروازے کا محتاج نہ کرے۔ بیت اللہ میں اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، رات کا وقت بہت گزر گیا ہے لیکن آل محمد کے دروازے سے خیرات مانگ کے آیا ہوں۔ ہر منبر پہ اپنا درہ امتیاز سمجھ کے، آل محمد کی عطا پہ ناز سمجھ کے میں کہا کرتا ہوں مصرع کسی کا چرایا ہوا ثابت کرو، زندگی بھر ظہیر منبر پہ نہیں آئے گا۔ جو بندہ میرا حق سمجھ کے نہ بولا پھر وہ جانے اور ملکہ کونین جانے، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بیت اللہ میں اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، پھر سن لو، بیت اللہ میں اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر صفت خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ صاحب اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، ان کی 2.25 گھنٹے کی تقریر کو 4 مصروں میں سناؤں بھائی جان۔ اکثر میرے مولا کائنات کوفہ کے منبر ابجد پر بیٹھ کر عالمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کرتے ہیں دنیا والو مجھے پہچانو، زمینوں کا فرش بچھانے والا میں علی ہوں۔ اب جس کا عقیدہ بولے وہ میرے ساتھ ایسے بولے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے، جس کا عقیدہ نہ بولے پھر وہ جانے اور اس کا مولا جانے، جب وہ مولا کا نہیں پھر میں اسے کیا کہہ سکتا ہوں۔ اکثر میرے مولا کائنات کوفہ کے منبر ابجد پر بیٹھ کر عالمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا کرتے تھے دنیا والے مجھے پہچانو، زمینوں کا فرش بچھانے والا میں علی ہوں، آسمان کا شامیانہ بنانے والا میں علی ہوں، انبیاء کا مشکل کشا میں علی ہوں، آدم سے حوا ملانے والا میں علی ہوں، نوح کا بیڑا پار لگانے والا میں علی ہوں، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا میں علی ہوں، یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا میں علی ہوں، موسیٰ سے کلام کر کے اسے کلیم اللہ بنانے والا میں علی ہوں۔ اب جو یہاں موجود ہے اور جشن منانے آیا ہے 4 مصرے سن لے اور جتنا میرا حق بنے اتنا میرے ساتھ بولے۔ جب یہ سارے فضائل باوجود میرے مولا کے، میرے بادشاہ کے پڑھے جاتے ہیں پھر تنگ نظر مولوی کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، وہ کہتے تو نے شرک کر دیا، تو نے کفر کر دیا، تو نے علی کو اللہ کہہ دیا، تو نے علی کو اللہ کہہ دیا، تو نے علی کو اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا نہیں میرے بھائی میرے پاس آ کے بیٹھ، میرا محبت بڑا پیغام سن، پھر فیصلہ تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ میں کہتا ہوں علی کون ہے، اللہ کون ہے، تو کہتا ہے تو نے علی کو اللہ کہہ دیا۔ میں نے کہا نہیں میرے بھائی میں نے بالکل علی کو اللہ نہیں کہا، کیونکہ میرے نزدیک زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا یہ معیار اللہ ہونے کا ہے ہی نہیں، اللہ ہونے کا معیار ہی ایک ہے۔ میں بتاتا ہوں دل جس کا بھی مودت سے بھرا ہوتا ہے اس کے دامن میں عقیدہ بھی کھڑا ہوتا ہے۔ تو عالم جو بنا لے وہ تو ہوتا ہے علی، جو علی جیسے بنا لے وہ خدا جیو کیا کہنے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری زمین بنائی ہے۔ اب ذہن میرے ساتھ مل گئے ہیں، اگر چاہو تو میں باب الحوائج سرکار وفا کا جشن ظہور سناؤں۔ بسم اللہ، چلے 4 مصرے باب الحوائج کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم 5 کی بات کریں جی بسم اللہ۔ آپ کہہ رہے ہیں مہمان کی بات، اچھا بسم اللہ، ٹھیک ہے۔ میں 4 مصرے کہہ کے پھر میں 5 پہ بھی آ جاتا ہوں، آپ سنیں تو صحیح، مجھے موقع تو دے پڑھنے کا، کیا ہوا جو پہلی بار پڑھنے آیا میں کہتا ہوں جی بسم اللہ، آپ کی زندگی دراز کریں۔ میں کہتا ہوں غیرت بھی شرافت بھی توقیر بڑی ہے۔ اب جو جشن منانے آیا ہے اس کو یہ احساس بالکل نہیں ہونے دوں گا کہ رات گئی ہے یا آئی ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ ذہن ملاؤ، 4تھا مصرع یہ فیصلہ نہ کر دے کہ رات ابھی گئی ہی نہیں، شروع ہی اب ہوئی ہے، پھر میرے حق میں دعا ضرور کرنا۔ غیرت بھی شرافت بھی توقیر بڑی ہے۔ 4 شعبان کو میرے مولا کائنات میرے مولا عباس دنیا میں تشریف لائے، میرے مولا علی علیہ السلام نے عباس کو ہاتھ
ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک کام کیا، تاریخ کا میں ذمہ دار ہوں، حوالہ چاہو تو ابھی دکھانے کے لیے تیار ہوں، لاہور کوئی زیادہ دور نہیں ہے، 45 منٹ کے نوٹس پہ کتاب منگوائی جا سکتی ہے۔ میرے مولا کائنات نے عباس مولا کو ہاتھوں پہ اٹھایا، بلکہ یوں کہوں توحید کے عکس نے توحید کے عکس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، وجہ اللہ نے وجہ اللہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، لسان اللہ نے لسان اللہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ید اللہ نے ید اللہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا، توحید کی تصویر نے توحید کی تصویر کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جب میرے مولا علی نے عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، پھر ایک کام کیا، کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن انگلی سے لگا کے پہلے میرے مولا کی آنکھوں پہ لگایا، پھر کانوں پہ لگایا۔ پہلی بار اگر حقیقت آپ کی سماعت سے ٹکرائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حقائق موجود نہیں ہے۔ آپ ذرا توجہ کرو، میرے مولا کائنات نے لعاب دہن انگلی سے لگا کے عباس کی آنکھوں پہ لگایا، پھر عباس کے کانوں پہ لگایا، پھر عباس کے ہونٹوں پہ لگایا۔ فاتح شام بی بی سامنے تشریف فرما تھی، میری مخدومہ نے عرض کیا، بابا جان میں یہ تو جانتی ہوں حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہو نہیں سکتا، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہو نہیں سکتا،